کیا واسطہ ہے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اصل چیز تو قرآن ہے اور پیغمبر کی ساتھ ہے۔ بہرحال آپ کو پہلے تو یعنی سوچنا چاہیے اور پھر ایک یقین والے شخص کو دیکھنا ہے، صحبت تلاش کریں۔ آپ یقین والوں کی صحبت میں اس نیت سے بیٹھیں کہ میں نے تو یقین حاصل کرنا ہے، دنیا کی غرض سے نہیں، یقین حاصل کرنا ہے۔ صحبت والے کو، سچے لوگ، سچے شخص کو ڈھونڈیں۔ قیامت تک یہ لوگ ہیں، رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور یہی لوگ ہم پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تو بات پہنچا دی تھی تیری، میں تو موجود تھا، یہی غافل تھا، میں تو تمہارے اس کے شہر میں موجود تھا، میں تو اس کے صوبے میں تھا، انہوں نے ہی رابطہ نہیں کیا، میں تو پہنچاتا رہا بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے اندر سے میں کیسے ختم ہوگی۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی بات ہے، اس میں کہ اگر ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک یقین کی ضرورت ہوگی۔ یقین، جب تک مطلوبہ یقین نہیں پیدا ہوگا تو وہ میں ختم نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کو یقین درکار ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں جس یقین کی طرف بلا رہا ہے اس بات پر یقین کرنا ہوگا، تو پھر میں ختم ہو جائے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین سے پھر عمل پیدا ہوگا۔ جب عمل پیدا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی میں ختم ہو گئی، عمل آ گیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ آپ آخرت کو فوقیت دیں دنیا پر، یہ عمل صالح ہے۔ تو یہ دیکھیں یقین سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ایک بنیادی بات آپ نوٹ کر لیں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ انسان دیکھیں یا تو اچھی زندگی گزارے گا یا نہیں گزارے گا، یا بری گزارے گا، یا عمل صالح کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں نا۔ اگر کوئی عمل صالح نہیں کر رہا تو وہ عمل بد میں مصروف ہے، تو اس کی بنیاد یقین ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان یقین کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور آپ کا یقین ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، دنیا کا نقصان اصل ہے، تو آپ کی میں نہیں ختم ہو سکتی۔ جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، تو امتحان ہے، تو پھر آپ میں مبتلا رہیں گے، آپ کی میں پھر نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ غرتہم الحیات الدنیا بھی ہم نے پڑھا ہے نا۔ جب آپ کا یقین دنیا پر ہوگا پھر دین آپ کے لیے کھیل تماشا بن جائے گا۔ دیکھیں یقین سے تو بڑی باتیں ہوتی ہیں نا۔ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے، تو پھر یہ دین اور قرآن یہ تو پھر کوئی ثانوی سی باتیں ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زیرو۔ بس زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھا لیتے ہیں اپنے بچوں کو، اس سے زیادہ کیا آپ کی وقت ہے؟ ٹھیک ہے صاحب اولاد ہوں یہ لوگ، تو کیا آپ خود قرآن سے دور ہیں اور قرآن کی آپ کی نظر میں زیرو ہے حیثیت، یعنی جو ہونی چاہیے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو کتاب تلاوت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یقین کی بات کر رہا ہوں، ہم کر رہے ہیں بات میں کی۔ جب آپ دنیا کے دھوکے سے جب تک آپ باہر نہیں نکلتے اور آخرت پر یقین آپ کا نہیں آتا تو آپ کی میں نہیں ختم ہو سکتی۔ ایک بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یقین کیسے کریں گے؟ یقین کیسے آئے گا جبکہ دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی چکا چوند جو ہے، یہ نئی نئی گاڑیاں ہیں، نئے نئے گھر ہیں،
فارم ہاؤسز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. یہ ہمیں یہ مال اور اولاد، اس کے 3 بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، آپ دیکھ لیں خاندان میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی. اس کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، میں نے بھی بنانا ہے اپنے بیٹے کو. آپ نے تو رخ کر لیا ظاہر کی طرف، ظاہر کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، سارے معاشرے کی بات ہے. ہمارا رخ جو ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے اور رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، جبکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لو، دین کی طرف رخ پھیر لو. بہرحال میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین، اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ پہلے تو آپ عقل سے کام لیں. آپ جس ماحول میں ہیں آپ اپنے بارے میں سوچیں، جو ماحول آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بارے میں سوچیں. آپ مرد ہیں، عورت ہیں، جو بھی آپ کا خاندان ہے، جو بھی حالات ہیں، آپ نے موت پر یقین کر لیں کہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، قبر میں لیٹنا ہے، اس پر تو یقین کر لینا. ہم تو موت سے بھی منہ موڑے ہوئے، موت سے گھبراتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ موت تو یقینی آئے گی. کوئی چاہے نہ چاہے مرنا تو ہے. تو مرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، مرنے پر یقین بھی نہیں ہے. یقین ایسا کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. تو یہ دیکھیں، پہلے آپ سوچیں، دوزخ کے کنارے جب یہ 2022 کے سارے مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، تو وہاں ہم لوگ ایک افسوس کریں گے. کیا افسوس کریں گے؟ کاش ہم عقل سے کام لیتے یا کسی کی بات دل کے کانوں سے سن لیتے. بات سنانے والے تو ہیں، دل کے کان تو نہیں ہیں. لگے رہو بھیا، یہ کہتا رہے گا. ایسے ہی ہے، ہم سن لیتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمارا یقین نہیں آتا. بہرحال میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ یقین جو ہے آپ کو اس سے پہلے سوچنا ہوگا. آپ خود سوچیں، دیکھیں عقل کی بنیاد پر ہماری پکڑ بھی ہوگی اور عطا بھی ہوگی. یہ حدیث کی مفہوم ہے، بے کا آخذ و بے کا عطی. عقل نہ ہوتی تو پاگل، یعنی جس کی عقل زائل ہو جائے اس پہ نماز فرض ہے، روزہ ہے اس پہ. جو یعنی دیوانہ ہو جائے اس پہ تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی. ہم تو دیوانے نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ سے دیوانے بنا لیے. دنیا کے دیوانے ہو رہے ہیں اور آخرت کو بلا دیا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو بلا دیا. دیکھیں یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. پہلے تو پہلے آپ خود گھر میں بیٹھ کر اکیلے میں کہ بھئی میں نہیں تھا جب پیدا ہوں، اب میں نے مرنا ہے. کیا دوسری زندگی حق ہے؟ کیا مجھے جو زندگی گزار رہا ہوں اس کا اچھا یا برا ملے گا؟ آپ خود فیصلہ کریں. یہ سوچنے سے ہوگا، عقل سے ہوگا. پہلے آپ اپنے بارے میں اپنی حقیقت کو تو جانیں کہ آپ ہے کیا چیز. ہم تو ظاہر تک محدود ہیں. میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں. ہم تو ظاہر تک محدود ہیں. ابھی میرے داڑھی کالی ہے، اب سفید ہو رہی ہے. دیکھو اب یہ موت ہے نا، وقت قریب آ رہا ہے نا. تو دیکھیں پہلے اپنی حقیقت پر یقین کریں. اصل مسئلہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. جو حقیقت ہے اس سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اپنے آپ کو بھولے میں ظاہر پر زیادہ پریشان ہے. ظاہر کے لیے یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. آپ دیکھ لیں نا، آپ کی سوچیں ظاہر تک محدود ہے. ہماری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، ہماری خوشیوں کا تعلق بھی ظاہر سے ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. اور کچھ ہے ہی نہیں آپ کی نظر میں، بس ظاہر ہی ہے. پانچوں گھی میں سر کڑائی میں، ایسا ہے کہاوت نا، اس کی تو پانچوں گھی میں ہے. وہ تو یار بڑا کامیاب جا رہا ہے. یہ جملے آپ سنتے ہیں نا، بڑا کامیاب ہو گیا یار، تھوڑے وقت میں بڑا اس نے کما لیا. ہم تو ویسے ہی لٹکے رہ گئے.
میرے اپنے جو عمر کے ہمارے کلاس والوں میں ڈاکٹر بن گئے، ہم ادھر ہی کے رہ گئے۔ تو یہ لوگ تو کرتے ہیں نا، وہ دیکھو یار کہاں چلا گیا، آسمان پہ چلا گیا۔ یہ سوچ ہے ہماری، یہ سوچنا چاہیے۔ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سمن عمیٌ بکمن فہم لا یرجعون، اندھے ہیں یہ، حق سے اندھے ہیں، حق کو دیکھ نہیں پا رہے، حق سے گونگے ہیں، حق بول نہیں پا رہے اور بہرے ہیں، حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ تمام صلاحیتیں جو ہیں یہ کام میں لانی چاہیے، کیونکہ اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تم سے جو نعمتیں میں نے دی ہیں، جو سماعت ہے، بصارت ہے، جو دل ہے سوچنے کے لیے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پہلے تو دیکھیں بات تو طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں طویل بات نہیں کر رہا، ہمیں پہلے سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اوروں کو چھوڑ دیں، اپنی قبر کو آپ جنت کا ایک باغ بنا لیں، اپنی قبر کو۔ حشر کے دن آپ مجرمین کی ٹولی میں سے شامل نہ ہو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تو یہاں چہرے کالے کیے ہوئے ہیں، جو صاحب نظر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں، عام طور پہ یہ تو ایک کہ سب لوگوں کے چہرے ہمارے کالے ہیں، سیاہ ہیں، نور الہی سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ آخرت سے کوئی لوٹ کے آیا ہے؟ نہیں آیا، دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ اب تو کھاؤ پیو عیش کرو، پائے کہاں اچھے ملتے ہیں، چپلی کباب کہاں اچھے بنتے ہیں، یہ اچھی اچھی خوراکیں، وہاں کے پائے اچھے ہیں، وہاں کی نسوار اچھی ہے، بس اسی میں آپ لگے رہتے ہیں۔ ویسے یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہماری ساری سوچیں ظاہر تک ہیں، ظاہر کے لیے پریشان ہیں۔ پریشانی نہیں ہے دنیا ہماری، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہماری پریشانی قبر ہے، یوم حشر ہے، اور پھر جنت یا دوزخ، دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ضرور ہے۔ جنت کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے، ہم بادل ناخواستہ، یعنی نہ چاہتے بھی ہم دوزخ کے لیے زبردست تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے چہرے کالے ہیں، نور سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اصل چیز تو قرآن ہے اور پیغمبر کی ساتھ ہے۔ بہرحال آپ کو پہلے تو یعنی سوچنا چاہیے اور پھر ایک یقین والے شخص کو دیکھنا ہے، صحبت تلاش کریں آپ، یقین والوں کی صحبت میں اس نیت سے بیٹھیں کہ میں نے تو یقین حاصل کرنا ہے، دنیا کی غرض سے نہیں، یقین حاصل کرنا ہے۔ صحبت والے کو، سچے لوگ، سچے شخص کو ڈھونڈیں، قیامت تک یہ لوگ ہیں، رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور یہی لوگ ہم پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تو بات پہنچا دی تھی تیری، میں تو موجود تھا، یہی غافل تھا، میں تو تمہارا اس کے شہر میں موجود تھا، میں تو اس کے صوبے میں تھا، انہوں نے ہی رابطہ نہیں کیا، میں تو پہنچاتا رہا بات۔ تو بہرحال دیکھیں، خود جستجو حق کی، میں کو ختم کرنا ہے، اپنے اوپر رحم کریں سب سے پہلے، کیونکہ بری حالت ہم پر آنے والی ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، سوچیں، سمجھ سے کام لیں، پھر ایک صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، اس سے اپنا یہ مسئلہ بیان کریں، اس کی صحبت میں رہیں اور اس سے تربیت لیں۔ یہ تربیت کی بات ہوتی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے تربیت لیں، قبول کریں، وہ جو کہتا ہے اس کو سنیں دل کے کانوں سے اور پھر اس پہ عمل کی یعنی کوشش شروع کر دیں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو یقین اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دے دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی یعنی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم